بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، ماشاءاللہ میرے تو قبل تسی احباب حضرت مولانا حافظ محمد نعمان صاحب حفظہ اللہ تعالی دے کولوں عقیدہ ختم نبوت دے حوالے نال انہوں نے قیمتی نصائح سماعت فرما چکے۔ انشاءاللہ بڑے تھوڑے وقت دے اندر تساں احباب دے سامنے ختم نبوت اور اس حوالے دے نال ساڈیاں ذمہ داریاں اور ساڈا کردار کی ہونا چاہیے مختصراً عرض کراں گا، لہذا بڑی توجہ اور بڑی محبت دے نال سماعت فرماؤ۔ اللہ تعالی سانو ساریاں اس عقیدے دیاں باتاں سن سنا کے سمجھ کے اللہ دے اتے مضبوطی دے نال قائم رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ ملک پاکستان دے اندر جدوں بھی کوئی بھی ختم نبوت دے عقیدے دی بات کرے گا تو او دے نال جھوٹے مدعی نبوت مرزا غلام قادیانی او دا رد بھی کرے گا، اور دی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ پاکستان دے اندر نبوت دا دعویٰ کئی لوگوں نے کیتا، ملک پاکستان دے اندر انہاں 7 دہائیاں 70 کم و بیش سالاں دے اندر کئی لوگوں نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے باقاعدہ طور تے، لیکن انہاں دے فالوور، انہاں دے منن والے نہ ہون دے برابر۔ کئی پچھلے لوگ اور کئی اینا سالاں دے اندر اس دہائی ریاض الہی، گوہر شاہی، احمد عیسیٰ اور ایسے کئی لوگ جنہوں نے کہا کہ اسی اللہ دے نبی ہیں، لیکن انہوں نے منن والے نہ ہون دے برابر۔ تو مرزا قادیانی دا رد اس واسطے کیتا جاندا ہے کہ او دا دعوی نبوت ملک پاکستان بنن تو پہلے دے جدو پاک و ہند اکٹھا ہے، لیکن وہ منن والیاں دی تعداد ملک پاکستان دے اندر اس وقت 40 لاکھ مرزائی قادیانی پاکستان میں کتنے ہیں اس وقت؟ 40 لاکھ قادیانی، اور یہ سارے قادیانی اپنے باپ دادا تو قادیانی نہیں، جدی پشتی مرزائی نہیں، انہاں دے اندر اکثریت ایسے لوگاں دی ہے جو سنی مسلمان سن، اہل سنت دے کسی بھی مکتبہ فکر دے نال انہاں دا تعلق سی، اور قادیانی دعوت تو، قادیانی تبلیغ تو، اور انہاں دے دیگر ہتھ کنڈے جو انہاں نے استعمال کیتے نے، انہاں تو متاثر ہو کے وہ لوگ اسلام چھوڑ کے اپنا مسلک و عقیدہ چھوڑ کے قادیانیت نو قبول کر چکے نے۔ تو ایسی صورت دے اندر ساڑی کتنی ذمہ داری اور ساڑا کتنا کردار ادا کرم دی ضرورت ہے اس فیلڈ دے اندر، اس شعبے دے اندر۔ ایدی اگر ایکو ختم کیتی جائے، سپیکر دی ساؤنڈ دی ایکو بالکل ختم کیتی جائے، ٹھوس آواز، کتنی ذمہ داری عائد ہوندی ہے ساڑے ہوتے اس عقیدے دے تحفظ واسطے
دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو اپنی ذمہ داریاں نبھان دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، قرآن کریم دے اندر عقیدہ ختم نبوت، حدیث رسول دے اندر عقیدہ ختم نبوت، پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں تعلیمات ہر اہم موقع تے فرمایا۔ محبوب کائنات علیہ السلام ایک دن نماز فجر پڑھائی اور تشریف فرمانے فرمایا میرے صحابہ اگر کسی نے کوئی اچھا خواب آیا ہے تو اپنا خواب بیان کرو۔ صحابہ کرام نے فرمایا اپنا خواب بیان کرو، اور نال فرمایا لوگو ذہبت النبوہ وبقیت المبشرات، نبوت کا سلسلہ جا چکا، نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا، لیکن مبشرات بقایا ہیں، خوشخبریاں بقایا ہیں۔ اللہ کے رسول ما ہی المبشرات، یہ خوشخبریاں کیا ہیں؟ فرمایا الرؤیا الصالحہ، اچھا خواب یہ مبشرات ہیں، اور اچھے خواب نبوت کا 40واں حصہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو کئی احکام، خوابوں میں بھی نبیوں کو احکام فرمایا کرتے، تو خواب نبوت کے حصے میں سے ہیں۔ نبوت نہیں آئے گی، لوگوں کو اچھے خواب آئیں گے، اللہ کی طرف سے اشارے ملیں گے، اللہ کی طرف سے القاء ہو سکتا ہے، اللہ کی طرف سے الہام ہو سکتا ہے، مبشرات آ سکتی ہیں، نیک خواب آ سکتے ہیں، لیکن اب قیامت تک کسی کے اوپر وحی آ سکتی، اب وحی نہیں آئے گی، اچھے خواب آئیں گے، مبشرات بقایا ہے۔ ذہبت النبوہ، نبوت کا سلسلہ جا چکا، اور میرے پاک پیغمبر نے ہر خاص موقع پر اپنے ماننے والوں کو ختم نبوت کے عقیدے کی تعلیم دی۔ محبوب کائنات علیہ السلام جا رہے ہیں غزوہ کے لیے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا علی میں اپنے پیچھے تمہیں مدینے کا ذمہ دار مقرر کر کے جا رہا ہوں، میں غزوہ کے لیے جا رہا ہوں، میرے پیچھے میرے بعد تو مدینے کا ذمہ دار ہے، نگران ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لہجے، اپنے انداز سے اپنی خواہش کا اظہار کیا، جسے ہم باڈی لینگویج کہتے ہیں نا، باڈی لینگویج، اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ جہاد کا میدان ہو اور علی اس میں نہ ہو، اللہ کے پیغمبر کی فوج جہاد کے لیے نکلے اور علی مدینے میں بیٹھا ہو۔ سیدنا علی کو یہ بات گوارا، لیکن اللہ کے رسول کا حکم ہے، محبوب کائنات علیہ السلام نے وہ تاثرات دیکھے نا، تو فرمایا علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں، کیا تو اس بات پہ خوش نہیں کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی تیرا اور میرا وہی تعلق ہے، تو میرے لیے اسی طرح ہے جس طرح موسیٰ کے لیے اس کا بھائی ہارون تھا، جیسے موسیٰ اور ہارون تھے ایسے تو اور میں ہوں۔ لیکن علی موسیٰ کے بعد ہارون اللہ کا کیا بنا؟ نبی بنا۔ موسیٰ کے بعد ہارون نبی بنے، تیری اور میری نسبت تو اسی طرح ہے، لیکن علی اب میرے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ عقیدہ ختم نبوت دیا، اب کوئی نبی نہیں بن سکتا، میں آخری نبی، اور اللہ نے یہ مجھے فضیلت عطا فرمائی۔ فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، 6 چیزوں میں اللہ نے مجھے انبیاء پہ فضیلت عطا کی ہے، ان میں 2 چیزیں پتہ کیا ہیں؟ آخری 2 چیزیں، چونکہ وقت مختصر ہے، فرمایا اس میں ایک یہ ہے وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اللہ نے مجھے پوری مخلوق کے لیے، سب کے لیے کافی بنا کے مبعوث کیا، مجھے ارسال کیا، کائنات کے لیے رسول کے طور پہ مجھے کافی کر دیا۔ اور دوسری میری فضیلت جو سب نبیوں کے اوپر مجھے عطا کی گئی وہ یہ ہے کہ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اللہ نے میرے اوپر نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا۔ اب میرے بعد کوئی نبی آ سکتا؟ خالق کائنات کا قرآن بھی یہی اعلان کر رہے ہیں، فرمایا اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد، مل کے پڑھ لو، ٹھنڈ پا دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تھکاوٹ لا دیو صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم لیٹ کڈ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاک پیغمبر میں رب اعلان کر رہے ہیں وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اے میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عرش والا رب کہہ رہے ہیں اے میرے حبیب اساں تانوں پوری کائنات دے لوگاں واسطے کافی کر کے بھیجے آئے، پوری کائنات دے لوگاں واسطے کافی، اے میرے پاک پیغمبر تہاڈی ذات کافی، بشیرا و نذیرا، بشیر دے طور تے میرے محبوب تسی کافی، نذیر دے طور تے تسی کافی، ہادی راہبر رہنما مقتدا پیشوا مربی ریفارمر لیڈر، اے میرے پاک پیغمبر تہاڈی ذات کافی، اسوا واسطے تو کافی، سیرت اور نمونہ واسطے تو کافی، گفتار تے کردار لئی محبوب تیرا طریقہ کافی، خوشیاں تے غمیاں لئی تیری ذات کافی، اے میرے محبوب تجارت لئی عبادت لئی معیشت واسطے معاشرت واسطے میرے محبوب میں تیری ذات نو کافی کر دیتا ہے۔ حضرات آگے چلے آجے وضع تے قطع دے اعتبار نال محبوب تیرا طریقہ کافی، صحت تے ورا دے اعتبار نال تو کافی، ظاہر تے باطن دے اعتبار نال تو کافی، خلوت تے جلوت دے اعتبار نال تو کافی، سفر تے حضر واسطے تیری سنت کافی۔ اور آگے چلے دل لگاؤ ایک عقیدہ سن دے جاؤ، مرزا قادیانی نے کہا ہے کہ وہ تو عربیوں کا نبی تھا، میں پنجابیوں کا نبی ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں ایک نبی انگریز بھی ہونا چاہیے، ایک نبی جناب سندھی بھی ہونا چاہیے، ایک نبی ہندی بھی ہونا چاہیے۔ اس تو اگے پتہ کی کہندا ہے ایک نبی عورتاں دے وچوں ہونی چاہیے، ایک نبی بچیاں دا ہونا چاہیے۔ حضرات یہ مرزا قادیانی نے کہا وہ عربی نبی ہے، میں پنجابی نبی ہوں، ہر زبان کے لیے ایک ایک نبی آنا چاہیے۔ ایتھے خالق کائنات نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اے میرے پاک پیغمبر پوری کائنات واسطے تیری ذات کافی۔ ہن ذرا ترجمہ سنیو، انشاءاللہ مرزا قادیانی دا جواب مل جائے گا۔ ترجمہ میں کر رہا ہوں، اللہ کہنا چاہ رہے ہیں اے میرے حبیب پنجابیاں واسطے بھی تو کافی، انگریزاں واسطے بھی تو کافی، عربیاں اجمیاں واسطے تو کافی، مرداں عورتاں دی واسطے تیری نبوت کافی، بچیاں واسطے تیری نبوت کافی۔ اے میرے پاک پیغمبر میں پوری کائنات دے لوگاں واسطے ہر زمان لئی، ہر مکان لئی، ہر علاقے لئی، ہر وقت لئی تیری ذات نو نبی تے رسول بنا کے کافی کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت محبوب کائنات علیہ السلام نے صحیح مسلم دی روایت دوسرے مقام تے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مینوں نام عطا کر کے مینوں عزت دیتی، فرمایا انا محمد، سارے مل کے پڑھو درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَأَنَا الْأَحْمَدِ، میں محمد، میں احمد، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ، میں ماہی، میرا نام ماہی، ماہی مائی مائی نہیں مائیا تے ٹولا، اے ماہی نہیں ماہی، ہاں جڑی ہے نا اے حلوے والی، سبحان اللہ، ارل ماہی الذی یمحو اللہ بہ الکفر، اس ماہی دا معنی مٹان والا، مینوں اللہ نے ماہی بنا کے دنیا تو کفر مٹان دا پروگرام بنا، میرے ذریعے اللہ دنیا تو کفر مٹانا چاہتا ہے۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ، میرا نام ہے حاشر، حاشر کا معنی ہے اکٹھا کرنے والا، اللہ تعالیٰ میرے پیچھے کل قیامت کو پوری کائنات کو اکٹھا کرے گا، اور فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، عاقب کا معنی ہے پیچھے آنے والا، فرمایا عاقب اللہ نے مجھے اس اعتبار سے بنایا الذی لیس بعدہ نبی، میرا نام عاقب ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ سب نبیوں کے پیچھے میں آیا ہوں، اب میرے پیچھے کوئی نبی آ سکتا، اب میرے اوپر سلسلہ نبوت ختم، کوئی نبی میرے بعد نہیں آ سکتا۔
اور خالق کائنات نے اعلان کیتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ رب کائنات نے سب تو بڑی عزت والی پگ، عزت دا سب تو بڑا تاج کملی والے محبوب نو عطا کر دیتا ہے۔ فرمایا میرا سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے مرداں دے وچوں کسے مرد دا باپ نہیں اور اللہ دا رسول ہے، اللہ دا آخری نبی ہے۔ فرمایا رب کائنات نے خاتم النبیین دا اعلان اپنے قرآن دے اندر کر دیتا ہے۔ اور محبت دے نال ترجمہ بھی سننا چاہنا، اگے کئی بار ترجمے نہیں نہ کیتے، دوستان نے محبت دا ترجمہ ضرور سنایا کرو، دل لگاؤ، خالق کائنات دا قرآن ہے اور محبت دا ترجمہ بھی سنو کہ ختم نبوت دا سالار آیا۔ سنا دیا جی دل کر دیا کہو خان سبحان اللہ، کدی کتے کہہ لیا کرو تقریر دے دوران بھی اچھی پڑھو سبحان اللہ۔ اے ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا، نواں ہن نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا، لاہوریو یقین کر لو نواں ہن نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا۔ میں کیوں نہ قربان جاواں اس عقیدے دے اوتے محبوب کائنات علیہ السلام دے جان سارا نے جانا قربان کر دتیاں۔ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ مسیلمہ کذاب جنہیں آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے اندر نبوت دا دعویٰ کیتا ہے، کہنے لگا میں بھی نبی ہوں، نبی پاک والا بڑے بڑے عجیب پیغام کلا، کیوں نہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم علاقے ونڈ لئیے، تسی ادھر دا علاقہ لے لو میں ادھر دا علاقہ لے لواں، میں اپنے علاقے چ نبوت کراں تسی اپنے علاقے چ نبوت کرو۔ عجیب و غریب پیغام مسیلمہ کذاب حضرات بھیجیا کرتا۔ حضرت حبیب بن زید گئے رضی اللہ تعالی عنہ، مسیلمہ نے جناب پکڑ لیا، قاصد بن کے گئے، کملی والے محبوب کی دعوت لے کے گئے، اس ظالم نے پکڑ لیا بن لیا، جدوں جکڑیا نا تے کہن لگا مسیلمہ کہن لگا حضرت حبیب نو، مسیلمہ کہن لگا محمد دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ پڑھو صلی اللہ۔ حضرات یہ ختم نبوت کا چوکیدار ایک جھوٹے مدعی نبوت کے پاس گرفتار ہے، اس کے فوجی ارد گرد کھڑے ہیں، اس کی استقامت دیکھیے، ختم نبوت میں اس کا کردار دیکھیے، عقیدے کی پختگی دیکھیے، کی خیال ہے تیرا محمد دے بارے صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمان لگے او اللہ دے سچے اور آخری نبی نے، تے کہن لگا میرے بارے کی خیال ہے؟ فرمان لگے ہیں مینو تیری گل سنی؟ فرمان لگے مینو سنیا ہی نہیں، تو کی کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگا عجیب گل ہے، پھر کہندا محمد دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ فرمان لگے اللہ دا سچا تے آخری نبی۔ کہنے لگا میرے بارے کی خیال ہے؟ فرمان لگے مینو سنیا ہی نہیں، تو کی کہہ رہے ہیں؟ یہ معنی یہ بھی ہے جڑی گل تو سنانی چاہنا ہے وہ گل سنن واسطے میرے کان تیار ہی نہیں، وہ گل میں سننا چاہتا ہی نہیں۔ کہنے لگے مینوں نہیں سنیا۔ پھر تیسری بار یہ گل پوچھی، پاک پیغمبر دی ختم نبوت دی گواہی دیتی، مسیلمہ نے اپنا پوچھیا، فرمان لگے مینوں سندا ہی نہیں پیا تیری گل، مینوں پتہ ہی نہیں لگا تو کہہ کی رہے ہیں۔ کہنے لگا پکڑ لو، سزا دینی شروع کر دیتی۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ دے وجود دے اعضاء کٹنے شروع کر دیتے، ہاتھ کٹ دیتا ہے، دوجا ہاتھ کٹ دیتا، بازو کٹ دیتا ہے، پیر کٹ دیتا ہے۔ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا لوگوں جسم دا ایک ایک ٹکڑا کٹیا جا رہے ہیں ختم نبوت واسطے۔ اس عقیدے تے پیرا اور استقامت دیندے ہیں، استقامت دے نال کھڑے ہوندے ہیں۔ حضرت حبیب نے اپنے پورے وجود نو کٹوانا گوارا کر لیا ہے۔ مسیلمہ دے دربار دے اندر حبیب ابن زید انصاری دا وجود کٹیا جا رہا ہے، پورے وجود دے ٹکڑے کر دیتے گئے نے۔ پر میں قربان جاواں جب تک زبان چل دی سی پئی حبیب گل کہہ رہے سن محمد اللہ دے آخری نبی نے۔
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے اطلاع آ گئی کہ حبیب بن زید عقیدہ ختم نبوت تو اپنے وجود دے ٹکڑے کروا کے شہید ہو گئے. منافقین نو موقع ملیا، لو جی جناب حبیب دی ماں نو کہن لگے محمد نے تیرا بیٹا مروا دیتا، تیرا بچہ قتل کروا دیا. حضرت حبیب کی ماں کہنے لگی لوگو مجھے فخر ہے اپنے اس بیٹے پر جو آمنہ کے لال کی ختم نبوت پہ قربان ہو گیا. حضرت حبیب کی ماں کے الفاظ سننا، کہنے لگی اللہ اب تو قبول کر لینا کیونکہ میں نے اپنے حبیب کو پیدا ہی تیرے حبیب کے لیے کیا، میں نے اپنے حبیب کو پیدا ہی تیرے حبیب کے لیے کیا. ختم نبوت واسطے صحابہ کرام نے اپنیاں جاناں دتیاں، جاناں قربان کیتیاں، اپنے بچے قربان کیتے. حضرات جنگ یمامہ دے اندر کس انداز دے نال حضرات صحابہ کرام نے قربانیاں دتیاں. اس عقیدے تے پہرا دیتا ہے رب کائنات نے اپنے محبوب نو جڑی عزت عطا کیتی، جن نے اس عزت دی پگ نو ہاتھ پایا صحابہ ٹکرا گئے. اج جیڑا ختم نبوت دا تاج کھونا چاہندا ہے تسی بھی ٹکران واسطے تیار ہو کہ نہیں؟ ختم نبوت واسطے ڈٹنا پوے، لڑنا پوے، کٹنا پوے، تیار ہو بلا؟ اپنے دلاں نو پوچھ کے دسے اج نبی پاک دی عزت واسطے جانا دین لی تیار ہو کہ نہیں؟ انشاءاللہ حضرات اج قربانیاں دی ضرورت ہے، اجے جانا دی قربانی دی ضرورت نہیں، اجے وقت دی قربانی دی ضرورت ہے، اجے پوری غیرت دے نال اپنے تعلقات دیاں قربانیاں دیاں ضرورتاں نے. حضرات میرے لاہور دے اندر بڑے بڑے برانڈ مرزائیاں قادیانیاں دے ہیں جی، اگر برانڈ چھڑ کے متبادل برانڈ دی چیز لینی پے اجے انہاں چھوٹیاں چھوٹیاں قربانیاں دی ضرورت ہے. بھائی جی میں شیزان دی بوتل نہیں پینی، میں شیزان دا جوس نہیں پینا، میں قادیانی پروڈکٹس تقریباً 60 تو زیادہ جنہ دا میرے کل ڈیٹیل ہے وہ دوست اپنیاں جناب قادیانی پروڈکٹس نو لین، انہاں دیاں معلومات حاصل کرن، انہاں دے برانڈز دیاں چیزاں استعمال نہ کرن. چھوٹی جی قربانی ہے وہی چیز کسی دوسرے برانڈ وچ بھی مل سکتی ہے. حضرات وہ کیچپ، وہ چٹنی، وہ جوس، وہ گھر دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں ضرورتاں، وہ جیم اور جناب وہ اچار اور دیگر مسالہ جات قربان کر کے اینی قربانی کملی والے دی ختم نبوت واسطے غیرت پیدا کرو. اگلا قدم اس تو بڑا اٹھایا جائے گا، اس تو اگلا قدم اس تو بڑا. اگر کسی مرزائی قادیانی دے نال کوئی کاروباری شراکت داری بھائی والی ہے، پارٹنرشپ ہے، انہوں ختم کیتا جائے گا. اس تو بڑا قدم اس تو بعد اٹھایا جائے گا. چھوٹے کم تو شروع کرو، اللہ غیرت دے دروازے کھولتا جائے گا، اللہ جرت عطا کرتا جائے گا. اگر رشتہ داریاں نے، اگر رشتے، میں میاں صاحب پیچھے وزیر آباد ایک تقریر کی تھی، مولانا عارف نشاط صاحب ماشاءاللہ تشریف فرما نے، ساڑھے جماعت دے راہبر نے، ماشاءاللہ بزرگ نے، علماء نے، میں تقریر کی تھی. اوتھے بعد ایک بزرگ بہ گئے، کہنے لگے جی آ جڑیاں تساں گلاں کیتیاں نے نا ایتھے ساڈے لاگے رہندے نے، سانوں تے اج تک انہاں نے گلاں نہیں کیتیاں، ایسا معاملہ ساڈے نال تے نہیں، اور ساڈیاں رشتہ داریاں نے، اساں بیٹیاں دتیاں بھی نے، بیٹیاں لیاں بھی نے. مرزائی قادیانی کے ساتھ رشتہ داری کملی والے کے ساتھ غداری ہے، قادیانی کے ساتھ کاروباری شراکت داری آمینہ کے لال کے ساتھ غداری ہے. اور میں نے اپنے شہر میں اپنے علاقے میں دیکھا قربانی کے گوشت، جناب قربانی کے جانور مرزائیوں نے بھی کیے، ان کا گوشت جمع کیا، ان کی پیکنگ کی، جا کے مسلمانوں کے دروازوں پہ جا کے وہ شاپنگ بیگ جو ہیں وہ پکڑا رہے ہیں قربانی کے گوشت. میں نے ایک دوست سے پوچھا یار کتنے ونڈ دے نے؟ کہنے لگے جی اپنے سارے پنڈ جی اپنے علاقے چ ونڈ دے. میں کہتے مسلمان لے لیندے نے، کہنے لگے اج تک کسی نے کچھ محسوس ہی نہیں کیتا، مسلمان بڑے سکون نہ لے لیندے. اور میں کیا لوگوں ان کو بتاؤ اگر کوئی عیسائی ذبح کرے عیسائی کا ذبیحہ حلال ہے، اگر یہودی کسی جانور کو ذبح کرے یہودی کا ذبیحہ، اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے. لیکن اگر کوئی قادیانی کسی جانور کو ذبح کرے، قادیانی کا ذبح کردہ جانور حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے.
کیونکہ قادیانی اہل کتاب نہیں، قادیانی جس قرآن کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے حضرات وہ قرآن، یہ قرآن کملی والے کے اوپر نازل ہونے والا نہیں، وہ قرآن پتہ کون سا ہے؟ مرزا قادیانی نے حضرات اپنی کتاب تذکرہ اس کے صفحہ نمبر 76 پہ لکھا، مرزا قادیانی کی کتاب ہے تذکرہ، اس کا صفحہ نمبر 76 جس کے اوپر لکھتا ہے میری یہ کتاب تذکرہ وہ قرآن ہے جو اللہ نے میرے اوپر قادیان میں نازل کیا۔ قادیانی قرآن کو نہیں مانتا، قادیانی اگر کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں مسجد میں ذمہ داری کے ساتھ مرزا قادیانی کی کتابوں کے حوالے دے کے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ان کا کلمہ پڑھنے میں، ان کا لفظ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے میں حضرات لفظ محمد سے مراد تاجدار مدینہ نہیں، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، یہ لفظ محمد سے مراد مرزا قادیانی لیتے ہیں، اور صرف محمد نہیں کہتے، صرف محمد نہیں مانتے، بلکہ مرزا نے خود کہا میں وہی محمد ہوں جو پہلے مدینے میں، جو پہلے مکے میں پیدا ہوا اور مدینے میں رہا، اب دوبارہ میری صورت میں وہی محمد قادیان میں آ چکا ہے، میں محمد۔ اور ایک نظم مرزا کے اخبار، مرزا کے ایک رسالہ اخبار البدر میں چھپی، اور یہی نظم اخبار الفضل میں چھپی۔ مرزا کی نظم کے اشعار اور الفاظ پتہ کیا ہیں؟ محمد پھر اتر آئے ہیں قادیان میں، محمد پھر اتر آئے ہیں قادیان میں، اور پہلے سے بڑھ کے ہیں اپنی شان میں، صرف محمد نہیں، محمد تو بھی زیادہ شان مرزا قادیانی کی حضرات یہ کہہ رہا ہے، پہلے سے بھی بڑھ کے ہیں اپنی شان میں، دیکھنے ہوں جس نے محمد اکمل غلام احمد کو دیکھ لے قادیان میں۔ اگر یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیں تو ان کے کلمے کا اعتبار نہ کرنا، یہ محمد سے مراد مدنی محمد نہیں لیتے، محمد سے مراد مرزا قادیانی کو لیتے۔ حضرات ہوش کیجئے، مرزا قادیانی نے اللہ کی توہین کی۔ آج آپ کے لیے میں یہ چھوٹا سا پمفلٹ مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی کی ایک کاوش لے کے آیا ہوں، آپ نے اپنے ساتھ لے کے جانا ہے۔ اینی کو غیرت تے ساڈے چ اجے ہے وے کہ نہیں؟ عقیدہ ختم نبوت دے دفاع واسطے اتنا کم تواڈے دفتر چ پیا ہوئے، عقیدہ ختم نبوت اور فتنہ قادیانیت مرزا قادیانی کی کتابوں سے اس میں حوالے موجود ہیں۔ مرزا نے اللہ کی توہین کی، مرزا نے کہا ایک دن میں بیٹھا تھا، میں نے گمان کیا میں عورت ہوں اور اللہ مرد ہے۔ اللہ کی قسم اگر مرزے کے اپنے الفاظ نہ ہو جو چور کی صدا وہ میری صدا، میں عورت ہوں اللہ مرد ہے، اور وہ مرد اس عورت پہ غالب آ گیا، پھر مجھے حمل ہوا، میرے اور اللہ کے اس میاں بیوی کے تعلق کے بعد مجھے حمل ہوا، اپنے میں سے میں آپ ہی پیدا ہوا، لہذا میں اللہ کا بیٹا بھی ہوں۔ حضرات مرزا قادیانی نے کہا میں محمد بھی ہوں، مرزا قادیانی نے کہا میرے اندر خدا اتر آیا ہے، میرے اندر اللہ کے کمالات ہیں۔ مرزا قادیانی کے الفاظ ہیں، مرزا نے کہا میرا بیٹا بشیر، میرا بیٹا بشیر علی المرتضیٰ سے بہتر ہے، میری بیٹی فاطمہ سے بہتر ہے، میری بیویاں یہ امہات المؤمنین ہیں۔ یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں نا، یہ آئین پاکستان، ملک پاکستان کی جناب آئین کے آرٹیکل 106 اور 260 میں تفصیل کے ساتھ آئین پاکستان میں یہ لکھا ہے کہ مدینے والے مصطفیٰ کے علاوہ کوئی شخص اپنی بیویوں کو امہات المومنین، یہ آئین پاکستان ہے، یہ ہم نے گلی کوچوں میں بتانا ہے۔ ملک پاکستان کے آئین کے مطابق کوئی قادیانی مرزائی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ آپ میرا ساتھ دیں، 5 منٹ اور مجھے دے دیں، دے سکتے ہیں؟ یہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ، سب کو ملے گا، اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ کوئی مرزائی اپنے آپ کو مسلمان
ادھر میرے نال 4-5 گلاں تساں پکیاں یاد کرنیاں. کوئی یہ آئین پاکستان ہے. آئین پاکستان کا جو لا ہے، دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1974 اباؤٹ احمدیز، قادیانیوں کے متعلق پاکستان کا قانون کہتا ہے کوئی مرزائی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا. کوئی مرزائی قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد. میں آپ کو بتانے لگا ہوں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، ہماری ذمہ داری کیا ہے. ہم نے اس بات کو نشر کرنا ہے، گھر گھر میں پھیلانا ہے. آئین پاکستان کہتا ہے کوئی مرزائی قادیانی اپنے مذہب کی تبلیغ، پاکستان کا آئین ہے، قانون ہے، کوئی مرزائی اپنے مذہب کی تبلیغ، تشہیر یا دوسروں کو اپنا مذہب قبول کرنے کی دعوت نہیں دے سکتا. کوئی اجتماع مذہبی احساسات کو مجروح نہیں کر سکتا، اجتماع منعقد نہیں کر سکتا. خلاف ورزی کرنے کی صورت میں 3 سال قید کی سزا اور جرمانہ ہوگا. حضرات یہ پاکستان کے آئین کی تعزیرات، جس کی 2 دفعات، تعزیرات کی 2 دفعات 298C اور 298B، حضرات اس میں یہ مندرجات کے اندر تفصیل کے ساتھ آئین پاکستان قادیانیوں کا کلا کما کر رہا ہے. اب اس کے برعکس آئیے، قادیانی پاکستان میں اپنے آپ کو کافر ماننے کے لیے تیار. اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی مرزائی پاکستان کے کسی کلیدی عہدے اور کسی منصب کے اوپر فائز، کلیدی عہدے اور منصب پہ فائز نہیں ہو سکتا. آئین پاکستان کی حضرات تعزیرات کی دفعات 298B 298C ہم نے لوگوں تک پہنچانی ہے. آپ اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. کسی قادیانی کا ذبح کردہ جانور حلال نہیں، کسی قادیانی کے ساتھ شراکت داری جائز نہیں، کسی قادیانی کے ساتھ رشتہ داری جائز نہیں، کسی قادیانی پروڈکٹ کا استعمال کرنا جائز نہیں. اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اگر آج آپ نے اپنی ذمہ داری اور کردار ادا نہ کیا، آپ کی نسلیں، آپ کی اولادیں اس عقیدہ اور ایمان سے محروم ہو جائیں گی. وہ یورپ کے ویزے لے کے پھر رہے ہیں، نوجوانوں کو یورپ کی نوکریاں دلانے کے لیے کوشاں ہیں، اور غریب مریضوں کا مفت علاج آپ کی فیلڈ ہے. اللہ کی قسم میرے پاس مثالیں ہیں. پچھلے دنوں فیصل آباد میں گیا، ایک خاندان مجھے ایک دوست نے ملایا، کہنے لگے جی ان کے ایک مریض کا مرزائیوں نے جناب ادھر چناب نگر کے ہسپتال میں، عام ہسپتال میں اس کا خرچہ 4 لاکھ روپے تھا، انہوں نے مفت علاج کیا. اس کے بعد انہوں نے دعوت دینا شروع کر دی کہ جناب جمعہ کے دن آپ کی دعوت ہے، ڈش انٹینا کے اوپر، ڈش کے اوپر ان کا لائیو ٹیلی کاسٹ، ان کے جناب مرزا مسرور موجودہ ان کا جو ہے رہبر ہے، ان کا لیڈر ہے، جس کو وہ خلیفہ کہتے ہیں، جبکہ آئین پاکستان کے مطابق کسی کو خلیفہ نہیں کہا جا سکتا. اللہ کے رسول کے صحابی کے بعد کسی کو کسی کا صحابی نہیں کہا جا سکتا، اور کسی کو امہات المومنین نہیں کہا جا سکتا. یہ سب کچھ کہتے ہیں ان کا جو موجودہ وہاں پہ سردار ان کا خلیفہ جس کو کہتے ہیں، اور ان کا جو رہبر ہے اس کا خطبہ جمعہ لائیو چلتا ہے، لوگوں کو بلا کے اس کا جمعہ سناتے ہیں، اپنے مذہب کی دعوت دے رہے ہیں. پاکستان کے اندر حضرات سوشل میڈیا کے اوپر بیانات شیئر ہیں اور چل رہے ہیں، اپلوڈ ہے ڈیٹا. کہنے لگے پورا خاندان قریب تھا کہ قادیانی ہو جاتا اور ان کے یہاں کے نمائندے کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا. پھر وہ دوست کہنے لگے ہمارے ساتھ ملاقات ہوئی، ہم نے ان کو کوئی عقیدہ قرآن سے حدیث سے نہیں دکھایا، ہم نے صرف مرزا قادیانی کی کتابیں ان کے آگے رکھی. دیکھو یہ شخص مسیح موعود ہونے کا حقدار ہو سکتا ہے، یا ذلی نبی یا بروزی نبی یا ڈائریکٹ وحی والا پیغمبر ہونے کا دعوے دار ہو سکتا ہے. یہ اللہ کو کہتا ہے اللہ ہاتھی کا دانت ہے. یہ مرزے کی کتاب میں لکھا اللہ ہاتھی کا دانت ہے. مرزے نے لکھا اللہ بجلی ہے. مرزے نے لکھا میں محمد ہوں، محمد سے بہتر ہوں. مرزے نے لکھا میرے معجزات سارے نبیوں سے زیادہ ہیں. مرزے نے لکھا نبی عیسیٰ شراب پیا کرتے تھے، نبی عیسیٰ شراب پیا کرتے تھے، طوائفہ عورتوں کے پاس جایا کرتے تھے، اس نے انبیاء کی توہین کی ہے. مرزا
مرزا قادیانی نے کہا میرے اوپر وحی کا نزول ہوتا ہے، مرزا قادیانی نے کہا کہ میرے پاس جو فرشتہ وحی لے کے آتا ہے اس کا نام، اللہ کی قسم نام لیتا ہوں، بچے ہنس پڑھتے ہیں کہ یہ کیسا نام ہے، انبیاء کے اوپر وحی لے کے جبرائیل امین آئے، مرزے نے کہا جو فرشتہ میرے اوپر آتا ہے اس کا نام ہے ٹیچی 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 ٹیچی، اور جو میرے اوپر پہلی وحی آئی، پہلی وحی، اللہ کی قسم یہ مرزے کی کتابوں سے ثابت نہ کروں میں آپ کا مجرم، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، کہنے لگا پہلی وحی میرے اوپر آئی، اللہ نے مجھے کہا آئی لو یو، اللہ نے مجھے کہا آئی لو یو، دوسری وحی آئی، اللہ نے مجھے کہا آئی مس یو۔ آپ لوگوں کو بتانے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں انشاءاللہ؟ مرزائیت کے یہ جو اس کی گستاخیاں ہیں اور اس نے جو جہالت پہ مبنی ملفوظات پھینکے ہیں یہ لوگوں تک پہنچائیں گے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کے وعدہ کریں ہم ہر طرح کے تعلقات منقطع کریں گے، سب سے بڑا تعلق رشتہ ناطہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اس کے اوپر قائم رہتے ہوئے اپنی نسلوں کو بھی بچائیں گے، اپنے جاننے والوں کو بھی پیغام پہنچائیں گے کہ لوگوں دنیا کی سب سے بڑی غلاظت، گندگی، ناپاکی، پلیتی، اس کا نام مرزا غلام قادیانی ہے۔ کسی یہودی عیسائی نے اللہ کی وہ توہین نہیں کی جو مرزا قادیانی نے، جو کہے کہ میں اللہ کی بیوی ہوں اور میرے اور اللہ کے درمیان میاں بیوی کا تعلق ہے، جو کہے میں 2 سال تک حالت مریمیت میں رہا، 2 سال تک میں بیوی بن کے رہا، پھر مجھے حمل ہوا، پھر میں اپنے میں سے آپ خود ہی پیدا ہوا، لہذا میں عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ یہ اس نے لکھا ہے، مرزے نے خود لکھا ہے، میں عیسیٰ بن مریم، جس عیسیٰ نے قیامت سے پہلے دوبارہ آنا تھا وہ عیسیٰ میری صورت میں آ چکا ہے، پہلا عیسیٰ مر گیا۔ جبکہ قرآن کا عقیدہ، قرآن کا بتایا عقیدہ کیا ہے؟ نبی عیسیٰ کو نہ موت آئی نہ ان کو قتل کیا گیا، ما قتلوہ وما صلبوہ بل رفعہ اللہ الیہ، نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو سولی پہ چڑھایا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو جسم اور روح کے سمیت اللہ نے زندہ عیسیٰ کو دنیا سے اٹھا لیا، قیامت کے قریب دوبارہ آئیں گے، دنیا میں رہیں گے، نبی پاک کے امتی بن کے رہیں گے، پھر ان کو موت آئے گی، ان کی قبر بنے گی۔ میرے عزیزو ذرا توجہ فرمائیے، پاک پیغمبر علیہ السلام نے یہ سب کچھ بتا دیا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ مرزائی کہتے ہیں وہ مر چکے ہیں، دوبارہ میں دنیا میں عیسیٰ بن کے آ چکا ہوں۔ پہلے اپنے آپ کو مجدد کہا، پھر اپنے آپ کو جناب اس نے مہدی کہا، پھر مثل مسیح کہا، پھر مسیح موعود کہا، پھر ذلی نبی، پھر برودی نبی، پھر کہا میں صاحب وحی نبی ہوں۔ حضرات اس پہ بھی بس نہیں کی، پھر کہا اللہ کا جلال، اللہ کا کمال اور اللہ کا ظہور میری ذات کے اندر ہو چکا ہے۔ نبوت پہ نہیں رکا، اللہ تک گیا۔ میرے عزیزو اپنی ذمہ داریاں سنبھال کے یہاں سے لے جائیے، ان کو ادا کرنے کے لیے میدان عمل میں ڈٹ جائیے، لوگوں کے سامنے آئین پاکستان کی دفعات رکھیے۔ یہ آپ کی جماعت نے، جس کے امیر حافظ احمد اللہ حامد، لاہور جماعت کے امیر، آپ کی اس جماعت نے آپ کے لیے یہ تحفہ تیار کیا ہے۔ پہلے قرآن میں سے عقیدہ ختم نبوت، پھر حدیث میں سے عقیدہ ختم نبوت، پھر صحابہ کا عقیدہ ختم نبوت پہ پہرا، اس کے بعد قادیانیت کی یہ گستاخیاں، مرزائیت کے یہ بیان، مرزا کے اپنی کتابوں میں سے حوالے جو جو اس نے بکواسات کی ہیں، اور اس کے بعد آئین پاکستان کی وہ تمام دفعات جس نے مرزائیت کو اسلام سے خارج کیا۔ اور ملک پاکستان میں اگر قادیانی رہنا چاہتے ہیں اس صورت میں رہیں گے کہ کوئی مرزائی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا، کوئی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتا، کوئی مرزائی اپنے مذہب کی تبلیغ و اشاعت نہیں کر سکتا، لٹریچر تقسیم کر کے اپنے مذہب کی دعوت نہیں دے سکتا، کوئی قادیانی کسی کلیدی عہدے اور منصب پہ فائز نہیں ہو سکتا۔
اپنی ذمہ داری کو نبھائیں، اس آئین کو ذمہ داروں تک پہنچائیں. یہ بھول چکے ہیں، اللہ کی قسم یہ بھول چکے ہیں. کبھی فواد بولتا ہے، وہ کہتا ہے جناب احمدی مسلم. کبھی فردوس عاشق اعوان نے کہا، انہوں نے ڈیم فنڈ کے لیے سابقہ چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہو کے احمدیہ سوسائٹی کا چیک لیا جس کے اوپر لکھا تھا احمدیہ مسلم کمیونٹی. جناب ڈاکٹر فردوس صاحبہ، جناب ثاقب نثار، جناب فواد چودھری اور اس جماعت میں سے جناب پرویز رشید، یہ قادیانی مسلمان نہیں. آئین پاکستان کی توہین مت کرو، آئین پاکستان سے غداری مت کرو. ہم انشاءاللہ آئین کے پاسدار ہیں اور لوگوں کو آئین کی پاسداری کی دعوت دیتے رہیں گے. جہاں کوئی آئین سے ہٹے گا، پاکستان کے قانون سے ہٹے گا، ہم قانون نافذ کرنے والے اداروں کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. کی پروگرام ہے نالیو انشاءاللہ. قانون نافذ کرنے والے اداروں تک یہ پیغام پہنچائیں گے کہ آپ کے وزراء مسلم کہہ رہے ہیں، آپ کا آئین ان کو کافر کہہ رہا ہے. ان وزراء کو سمجھائیے. کبھی فیصل آباد کا ثناء اللہ رانا بولتا ہے، اذان بھی ہماری طرح دیتے ہیں، قرآن بھی ہماری طرح پڑھتے ہیں، نمازیں بھی ہماری طرح پڑھتے ہیں، ہمارا ان کا فرق کیا ہے؟ پھر ان کو کافر کیوں کہا گیا؟ اور رانا ثناء اللہ اب وفاقی اور صوبائی وزراء، اے بڑے بڑے اداروں میں بیٹھنے والے غیر ذمہ داران، آئین پاکستان کی بغاوت مت کریں. پاکستان کے مسلمان پر امن ہیں. ہم کسی قادیانی کے قتل کا فتویٰ جاری نہیں کر رہے، ہم پاکستان کے پر امن شہری ہیں، لیکن اداروں کو پیغام دیتے ہیں کہ قادیانی پاکستان میں غنڈہ گردی کرتا ہے. منصبوں بھی ہیں. اب لوگوں نے لسٹ جاری کر دی ہے کہ بڑے بڑے کلیدی عہدوں پہ کون کون سے مرزائی بیٹھے ہیں، قادیانی بیٹھے ہیں. ادارے کیا کر رہے ہیں؟ ادارے کہاں ہیں؟ کل ایک ویڈیو وائرل ہوئی سوشل میڈیا پہ کہ جناب ایرانی مذہب کے پیروکاروں نے پاکستان کو، پاکستان کی پولیس کو، سیکورٹی اداروں کے اوپر لعنتیں کی ہیں. یہ کوئی سنی مسلمان کرتا تو انجام کیا ہوتا؟ حضرات قادیانیوں کے لیے، رافضیوں کے لیے ادارے حرکت میں کیوں نہیں آ رہے؟ ہم تو اداروں کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں اور یہ ہر پاکستانی کا آئینی قانونی حق ہے. اس حق کو حاصل کرنے کے لیے آپ کا ساتھ درکار ہے. ساتھ دیں گے انشاءاللہ؟ میں ایک نعرہ لگاؤں تو آپ میرے نعرے کا جواب دیں گے انشاءاللہ؟ وہ نعرہ جو اللہ نے آج میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں پہنچایا. آج پھر میرے بھائی حاجی عبدالرزاق آسن سیڈی سینٹر یہ لاہور والے تشریف لائے. آج پھر یہ نعرہ ہم انشاءاللہ آپ کے لاہور کے اس اہم علاقہ سے پوری دنیا میں پہنچانا چاہتے ہیں اور آپ کا ساتھ چاہتے ہیں. آپ میرے ساتھ نعرہ لگائیں، میری آواز کے ساتھ آواز ملائیں اور ختم نبوت کے اس عقیدے کے اوپر پختہ راسخ عہد کریں، وعدہ کریں، ارادہ کریں. انشاءاللہ اسی پہ زندہ رہیں گے. کسی کا دفاع کرتے جان دے دیں گے. نعرہ تکبیر! ایسے نہیں ذرا بلند آواز سے نعرہ تکبیر! تاجدار ختم نبوت ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، حاکم کو سنانا چاہتا ہوں. غدار ختم نبوت سے، غدار ختم نبوت سے یہ ملک بچانا چاہتا ہوں. ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، آواز اٹھانا چاہتا ہوں، تم سب کو ملانا چاہتا ہوں. ختم نبوت زندہ باد رہا. ہاتھ اٹھا کے کہنا ختم نبوت پوری جرت کے ساتھ. ختم نبوت، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. یہ ملک مدینے والے کے اسلام کی خاطر پایا تھا، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. یہ ملک مدینے والے کے اسلام کی خاطر پایا تھا. یہ کلمہ نعرہ بن گیا تھا، اسلاف نے خون لٹایا تھا. اب ہم میدان میں نکلے ہیں باطل کو مٹا
کر دم لیں گے، جو ختم نبوت کا منکر ہم اس کو گرا کر دم لیں گے۔ میدان سجانا چاہتا ہوں، شاہی کو لڑانا چاہتا ہوں، تاریخ دہرانا چاہتا ہوں، احساس دلانا چاہتا ہوں، ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد انشاءاللہ۔ اور ختم نبوت کے چوکیدار پائندہ باد۔ یا اللہ اسی عقیدے پہ زندہ رکھنا اور اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے اس پیغام کو ہر گلی کوچے میں، ہر دفتر میں، ہر کارخانے میں، ہر بازار میں، ہر گھر میں، ہر ادارے میں پہنچانے کی توفیق عطا کر دینا۔ اللہ ایسی غیرت و حمیت عطا کر، اس خدمت کا صلہ ہم تجھ سے یہ مانگتے ہیں، جب کل قیامت کے دن تیرا محبوب حوض کوثر پہ کھڑا ہو، بس ختم نبوت کی چوکیداری کے نتیجے میں ہمیں دیکھ کے کملی والا اپنے بازوؤں کو پھیلا دے۔ ہم یہی مانگتے ہیں۔ اللہ میدان محشر اپنے حبیب کے ہاتھوں آب کوثر نصیب کرنا، اپنے محبوب کی سفارش اور شفاعت نصیب کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔